يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں سید الثقلین امام القبلتین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزیز دوستو، بزرگوں، واجب الاحترام ساتھیوں، اس اللہ کا بڑا شکر، احسان اور کرم ہے جس اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بلایا ہے، خطبہ جمعۃ المبارک پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جس بندے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس بندے سے اللہ کوٹھی، فیکٹری، بنگلہ، کارخانے وغیرہ نہیں کھینچتے، اولاد نہیں کھینچتے، بلکہ اللہ رب العزت اس سے سجدے کی طاقت کو کھینچ لیتے ہیں۔ خوش ہوا کر، شکر ادا کیا کر کہ اللہ نے تجھے اپنے گھر میں بلایا ہے، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی ہے۔ محترم بھائیوں، آج جس موضوع پہ آپ کے سامنے ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قبر کی پہلی رات۔ پچھلا خطبہ جمعۃ المبارک آخرت کے متعلق تھا، اس جمعہ کے اندر قبر کی پہلی رات ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہماری قبر کی راتیں، قبر کی عاقبت ہماری اور آخرت بہتر فرمائے، دنیا بھی بہتر فرمائے اور آخرت بھی ہماری بہتر فرمائے۔ محترم بھائیوں، دنیا کا کوئی مسلک ہے، کوئی مذہب ہے، کوئی عقیدہ ہے، کوئی کافر ہے، مسلمان ہے، کوئی بدھ مت ہے، کوئی انگریز ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سریکی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی ذات ہے، کوئی رنگ نسل، ہر رنگ نسل کے بندے کو اس ذات کا علم ضرور ہے، اس بات کا علم ضرور ہے کہ اس دن ایک نہ ایک دن اس دنیا فانی کو چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے۔ کوئی اللہ کو ماننے والے بھی ہیں، کوئی ایسے بندے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، کوئی ایسے ہیں جو رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، کوئی ایسے ہیں جو رسول اللہ کی ذات کے انکاری ہے، کچھ ایسے ہیں جو دنیا کو ایک بلاسٹ کہتے ہیں، پر ان کی ذہن کے اندر یہ بات موجود ہے ہم نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ محترم بھائیوں، کیا میری اور آپ کی تیاری ہے؟ کیا میری اور آپ کی اس بات کی تیاری ہے کہ میں نے اور آپ نے قبر کے لیے تیاری کی ہو، میں نے اور آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیاری کی ہو؟ آئیے نا آج اس بات کی طرف تھوڑا سا اشارہ بھی کرنا ہے اور آج تہیہ کر کے جانا ہے کہ ہم نے آج سے اپنی آخرت کی، قبر کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ سے ایمانوں کے اندر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے مالا مال فرمائے۔ محترم بھائیوں، اپنا اس بات کو اللہ کے قرآن سے آغاز کرتا ہوں۔ اللہ کا قرآن سورۃ اعلیٰ کے اندر بیان فرما رہا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ فرمایا مسلمانوں، ایک نہ ایک دن اس دنیا پانی کو چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، آخرت کے اندر تو نے جانا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، سوال و جواب بھی ہونے ہیں۔ اے مسلمانوں کی جماعت، کیا تمہاری تیاری ہے اس متعلق؟ لیکن آج کے مسلمان کو پیغام بھی ہے، آج کے مسلمان کے پاس سیاست کرنے کے لیے وقت
سوشل میڈیا چلانے کے لیے وقت موجود ہے، آج کے نوجوان کو دنیا کے اندر فیس بک، یوٹیوب اور پھر واٹس ایپ چلانے کے لیے بڑا وقت موجود ہے، پر اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے وقت نظر نہیں آتا، پر اللہ کے قرآن سے محبت کا وقت نظر نہیں آتا۔ آؤ نا اللہ کے قرآن سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، فرمایا دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشا ہے، دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے۔ دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے پیدا کیا، سورۃ ذاریات کو نازل کیا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا جن و انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، عبادت ہے۔ محترم بھائیوں، آج اس بات کا فیصلہ کرنا ہے، آج اس بات کی طرف آنا ہے، جتنے زندگی کے ایام گزر چکے ہیں وہ گزر گئے ہیں، اب جتنی زندگی باقی بچ گئی ہے ہم نے اللہ سے محبت، اللہ کے رسول کی بات پہ عمل کرنا ہے۔ آج اگر اللہ اور اس کی رسول کی صحیح معنوں کے اندر اطاعت ہوتی ہے، صحیح معنوں کے اندر ہم رسول اللہ کی بات کو مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، محترم بھائیوں کامیابی اس کے اندر ہے۔ اللہ کا قرآن تیسرے مقام پہ، چوتھے مقام پہ، پانچویں مقام پہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے، گناہ کرنے کے لیے دل کرتا ہے، دماغ کرتا ہے، پر اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، رسول اللہ کی طرف سے پابندی آ گئی ہے، شراب پینے کا جی چاہتا ہے، اللہ نے حرام کر دی، مومن رک جاتا ہے، زنا کرنے کا دل چاہتا ہے پر وہ مومن رکتا ہے، اللہ نے پابندی لگا دی ہے، جھوٹ بولنے کا جی چاہتا ہے پر اللہ نے پابندی لگا دی، یہ بندہ مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ آئیے نا اللہ کا قرآن کیا بار بار کہہ رہا ہے، فرمایا ما کانت الدنیا ہمۃ فریق، فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ فکر کے اندر مبتلا کرنے والی ہے، یہ فکر کے اندر مبتلا کرنے والی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا کی زندگی فکر میں مبتلا کرتی ہے پھر انسان دین کی پرواہ نہیں کرتا، جو بندہ دین کی پرواہ نہیں کرتا وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت کے اندر بھی ناکام ہے۔ محترم بھائیوں، یہ دنیا اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت کوئی نہیں ہے، اس کی دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں کسی چیز کے برابر بھی نہیں ہے۔ آئیے نا میرے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافر منها شربۃ ماء، فرمایا اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرمایا اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ پلاتے۔ محترم بھائیوں، قبر کی تیاری آج سے ہم نے شروع کرنی ہے، آج سے ہم نے اس بات کی طرف آنا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے سارے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ آئیے نا اللہ کا قرآن تیسرے مقام پہ سورۃ تکاثر کے اندر کیا فرما رہا ہے، فرمایا الغاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ محترم بھائیو، جو بندہ قبر کے لیے تیاری کرتا ہے،
جس بندے کو پتا ہے میں نے دنیا کی عارضی زندگی کے اندر اللہ کے لیے دنیا کے اندر امتحان کے لیے تیاری کرنی ہے، قیامت اور قبر کے اندر میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر دنیا کے اندر اس کے شب و روز بازاروں میں نہیں گزرتے، اس کے شب و روز مسجد کے اندر گزرتے گئے، اس کی جوانی مسجد میں گزرتی گئے، اس کے شب و روز مسجد میں گزرتے گئے۔ محترم بھائیوں، اللہ کا قرآن کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں دنیا کے اندر اس بات کا علم نہیں ہے اور ہرگز علم نہیں ہوگا کہ قبر کس چیز کا نام ہے۔ قبر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار۔ فرمایا قبر یا جنت کا ٹکڑا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کر لیا، تو پھر دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر قبر کے اندر جنت ملے گی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کی، اللہ کی حدوں کو پامال کیا، پھر یاد رکھ لینا قبر بھی تیرے لیے تنگ پڑ جائے گی، دنیا کے اندر بھی ناکامی ہے، آخرت کے اندر بھی ناکامی کا سبب بنے گا، اس لیے کہ یہ بندے نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تیاری نہیں کی، اس پر عمل نہیں کیا۔ محترم بھائیوں، قبر اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تذکرہ فرمایا ہے، محترم بھائیوں، آج کا مسلمان اس دنیا کے اندر، اس دنیا کی عیش و عشرت کی زندگی کے اندر اللہ کو بھول چکا ہے، اللہ کے احکامات کو بھول چکا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ زندگی کی عیش و عشرت عارضی ہے، جب دنیا کے اندر دیکھتا کہ جنازہ گزرنا ہے، سوچا کر ایک دن میرا جنازہ بھی گزرنا ہے، سوچا کر ایک دن مجھے بھی کفن پہنایا جانا ہے، سوچا کر ایک دن مجھے بھی لحد میں اتارا جانا ہے، سوچا کر ایک دن فرشتوں نے میرے سے بھی سوال کرنا ہے، من رب کا، من دین کا، من نبی کا۔ اس دن کی تیاری کر لے، اس دن کی تیاری کر لے۔ لیکن آج ہمارے سامنے 20 جنازے جاتے ہیں، آج ہمارے سامنے 20 جنازے گزر رہے ہیں، 20 جنازے ہم پڑھ رہے ہیں، پر دل میں ڈر کوئی نہیں ہے، وہ کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کہ چغلیاں کر رہے ہیں، وہ کہ زنا اور شراب کے اڈوں پہ موجود ہے ہم، کیونکہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود نہیں ہے۔ مومنوں، مسلمانوں، دنیا کی عارضی زندگی کے اندر اگر آپ نے تیاری کرنی ہے، اگر آپ نے تیاری کر لی تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، قبر کا تذکرہ ہو رہا ہے، سیدنا عثمان بن عفان روئی جا رہی ہے، زاروں کی تار رو رہی ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا عثمان، میرے محبوب علیہ السلام نے جہنم کا تذکرہ کیا، آپ روئے نہیں؟ عثمان، میرے محبوب علیہ السلام نے قیامت کا ذکر کیا، آپ اتنا روئے نہیں ہے؟ میرے عثمان، اللہ کے محبوب نے یتیموں کے آنسوؤں کا ذکر کیا، آپ اتنے روئے نہیں ہے؟ جب قبر کی باری آئی ہے آپ اتنا رو رہے ہیں، تو میرے عثمان کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ان القبر اول المنازل الاخرہ۔ میرے صحابی پوچھنے والے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، فإن نجا، اگر
اگر قبر کے اندر نجات مل گئی، اگر قبر میں آسانی آ گئی، اگر قبر کے اندر آسانی میسر ہو گئی، آخرت آسان ہو جائے گی۔ اگر قبر میں پریشانیاں آ گئی، اگر قبر کے اندر کوئی تمہیں ٹینشن بن گئی ہے، اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہے، پھر سمجھ لے دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے۔ مسلمانوں کی جماعت، یہ دنیا والے، دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھنے والوں، دنیا کی زندگی کی عیش و عشرت کو ہمیشہ کا سامان نہ سمجھا کر، یہ دنیا کی زندگی کو آخرت کا سامان سمجھا کر، ایک نہ ایک دن تو نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کبھی قبرستان میں جایا کر، قبرستان کے کونے میں کھڑے ہو کے دیکھا کر، ادھر بڑے بڑے امیر لیٹے ہوئے ہیں، ادھر بڑے بڑے فیکٹریوں کارخانوں کے مالک لیٹے ہوئے ہیں، ادھر بڑے بڑے حکمران لیٹے ہوئے ہیں۔ او قارون، حمان، شداد جیسے نہیں رہے، تو نے بھی نہیں رہنا۔ قارون وقت کا بادشاہ ہے، خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی ایک جماعت لے کے چلتی ہے، پر وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا، تو نے بھی نہیں رہنا۔ محترم بھائیو، قبر کی پہلی رات جس متعلق میری بات کا آغاز ہو چکا ہے، آئیے نا یہ جوان اپنی جوانی دنیا کے کاموں کے اندر خرچ کر رہا ہے۔ ایک جوان اپنی جوانی گناہوں کے انبار اور دلدل کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، جھوٹوں سے دل سے آگ ہو گیا ہے، چگلیاں کر کر کے، شرابیں پی پی کر، زنا کر کر کے دل سے آگ ہو گیا ہے۔ محترم بھائیو، آج فجر کے درس میں بھی اس بات کا ذکر ہوا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں پہ موریں لگ گئی ہیں۔ موریں کیوں لگی ہیں؟ گناہ کر کر کے دل زنگلود ہو گیا، نیکی کرنے کا جی چاہتا نہیں ہے۔ آج کا جوان، اس جوان کو پیغام ہے میرا۔ محترم بھائیوں، اللہ کا قرآن سورۃ نوح کے اندر کیا فرما رہا ہے؟ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے موت آ گئی، پھر تجھے مہلت نہیں دی جانی، پھر تیری زبان پہ ہوگا اللہ کچھ مہینے مل جائے معافیاں مانگ لوں، اللہ کچھ دن مل جائے تجھے راضی کر لوں، پھر اللہ کہتے ہیں مہلت نہیں ملنی۔ موت آ گئی، یہ گناہ کر کر کے گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، نیکی کرنے کا جی نہیں چاہتا۔ ملک الموت آتا ہے، فرشتہ آسمان سے اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، یہ ملک الموت آ کے اس کے پاؤں کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، آواز لگاتا ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے گندی جان دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کرنے والی، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والی، اللہ کی طرف لوٹ جا۔ یہ گندی جان کو فرشتہ نکالتا ہے، پاؤں سے جان نکلتی ہے، نابی میں ناف کے اندر اٹک جاتی ہے، ناف سے جان نکلتی ہے تو حلق پہ اٹک جاتی ہے۔ آسمان سے کس چیز کی آواز آتی ہے؟ اللہ کا قرآن ایک نہیں بیسیوں مقام کے اندر اس بات کا ذکر کر رہا ہے۔ محترم بھائیوں، اس بندے کی جان حلق کے اندر اٹک چکی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ اس بندے کی جان حلق کے اندر اٹک گئی ہے، حلق میں جان اٹکی ہے،
سفید داڑھی ہے، آقی کہتا ہے بیٹا جانے کا وقت میرا تھا، تو جا رہا ہے، حلق پہ جان اٹکی ہوئی ہے، ماں قریب آتی ہے، بیٹے کے منہ کے قریب کان کرتی ہے، شاید ہمیں کوئی بات بتانے والا ہے، پر علم نہیں ہے، جان حلق کے اندر اٹکی ہوئی ہے۔ محترم بھائیو، جو بدکار ہے دنیا کے اندر، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا ہے، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا ہے، جان حلق کے اندر اٹک گئی ہے، جان نکل نہیں رہی۔ باپ کہتا ہے میری تکلیفیں تیری لگ جائیں، ماں کہتی ہے میری تکلیفیں لگ جائیں۔ محترم بھائیو، ماں باپ پریشان ہے کہ ہمارا جانے کا وقت تھا، تو جا رہا ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے نہیں نہیں، وقت مقرر ہے، جس نے پہلے جانا ہے اس نے پہلے جانا ہے، جان حلق پہ اٹک گئی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ حلق پہ جان اٹکی ہوئی ہے، ماں پہ پریشان ہے کہ جان نکل جائے کسی طریقے سے ہمارے بیٹے کی۔ محترم بھائیوں، بڑا سخت معاملہ ہے، اس بدکار کی بڑی مشکل سے جان نکلتی ہے۔ جب جان نکل گئی ہے، آج دنیا کے اندر برانڈ کرنے والوں، دنیا کے اندر اپنے کپڑے برانڈ کے پہننے والوں، دنیا کے اندر اپنی شرٹ پینٹ کوٹ کو برانڈ والا پہننے والوں، جب موت آئے گی کینچی سے تیرے برانڈ کو کاٹ دیا جائے گا، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا برانڈ کے کپڑے ہیں اسے اتار لو کام آ جائیں گے، نہیں نہیں، جو تیری اولاد تیرے بغیر رہ نہیں سکتی، تجھے ہاتھ نہیں لگا رہی، جو تیری اولاد تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، تیرے سامنے کھڑی نہیں ہو رہی، جو تیری اولاد تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، تیرے والدین تیرے بغیر نہیں رہ سکتے، پھر آوازیں لگاتے ہیں جلدی کرو جنازے کا وقت ہو گیا ہے، جلدی کرو غسل دو، جلدی کرو نا۔ محترم بھائیوں، ایک دن یہ وقت میرے تیرے پہ بھی آنا ہے، غسل ہو جاتا ہے، غسل ہو گیا، کفن پہن دیا گیا، دنیا کے اندر یہ جوان کیا کہتا تھا دیکھی جائے گی، دنیا میں گناہ کر کے کہتا تھا دیکھا جائے گا، دنیا میں آوازیں لگانے والا، والدین کی نافرمانیاں کرنے والا کہتا تھا دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی، نہیں دوستو، دنیا کے اندر اس کی زبان پہ الفاظ ہوتے تھے، یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، دنیا کے اندر ایسے ایسے نعرے صدائے لگانے والا، جان حلق پہ اٹکی نکل گئی ہے، ابھی قبر و غسل کا، قبر اور دفن کا نظام چل رہا ہے، پھر تم نے جلدی کرنی ہے، اس کو جلدی جلدی قبر کے اندر لے جائے۔ محترم بھائیو، جب اس کو لحد میں اتارا جاتا ہے، مٹی اوپر آ جاتی ہے، قبر کی پہلی رات ادھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کہتے ہیں قبر کی پہلی رات شروع ہوئی ہے، مٹی ڈال رہی ہے، اتاہ ملکان ازرقان، یہ گناہگار ہے، اللہ کی حدوں کو توڑنے والا بندہ، دو فرشتے آتے ہیں، سیاہ رنگ ہے، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، نیلی آنکھیں ہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی سخت آواز ہے جیسے بجلی کے گرجنے کی آواز ہوتی ہے، جیسے بجلی اور بادل گرجنے کی آواز ہے، اس طرح کی آواز ہے۔ یہ آ کے پوچھتے ہیں من رب کا، بندے تیرا رب کون ہے، من نبی کا، تیرا نبی کون ہے، ما دین کا، تیرا دین کون سا ہے۔ اور وہابیوں سنیو، سن لو بات میری، دنیا کے اندر آج مسلک بیس پہ لڑائی کرنے والوں، قبر میں نہیں پوچھا جائے گا تم اہل سنت جماعت سے ہو، تم اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، کون سی جماعت سے تعلق ہے، قبر میں پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے۔ اس بندے کی زبان پہ ہوگا لا ادری لا
اتنی بات کرے گا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عذاب کا سلسلہ ادھر سے شروع ہو جائے گا. دو فرشتے آ گئے ہیں اس بندے کے پاس اور انہوں نے فجاءت ملک الموت، موت کے فرشتے ہیں یہ، آ کے اس سے حساب و کتاب کیا. حساب و کتاب میں یہ فیل ہو گیا ہے. آج بڑے بڑے دنیا والے کہتے ہیں حضرت صاحب کو نہیں سوال کتاب سوال جواب ہم یاد کر لیں گے. نہیں، ادھر نہیں یاد ہونے. دو تین باتیں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں. آسمان سے آواز جب آ گئی تھی فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. ادھر بھائیوں بڑا سخت معاملہ ہے. سورۃ قیامہ کے اندر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. روح نکل گئی قبر میں چلا گیا، حساب ہو گیا ہے، حساب ہو گیا ہے. حساب کی سختیاں لاگو ہو گئی اس بندے کے اوپر. جب حساب و کتاب ہو رہا ہے اس بندے کو سوال نہیں آئے، کوئی سوال نہیں دے سکا. آسمان سے آواز آتی ہے فرشتوں یہ بندے نے اللہ کی حدوں کو کمال کیا ہے. اس بندے نے دنیا میں شرابیں پی ہیں، دنیا میں زنا کرتا رہا ہے، اللہ کی حدوں کو کمال کرتا رہا ہے، اللہ کی ناشکریاں کرتا رہا ہے. اللہ نے صحیح سلامت جسم دیا تھا. 5 وقت اذان کی آواز کان میں آتی تھی، اذان کا جواب نہیں تھا دیتا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں تھا آتا. یہ دنیا کے اندر اللہ کی حدوں کو کمال کرنے والا بندہ ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ان فرشتوں کے پاس ایک ہتھوڑا ہوگا بمثل راقی، اتنا بڑا ہتھوڑا ہے. فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے اگر احد پہاڑ پہ رکھ دیا جائے، احد پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائے. یہ ہتھوڑا مارتے ہیں آنکھوں اور کانوں کے درمیان والی جگہ کے اوپر، اتنا زور سے ہتھوڑا مارتے ہیں. فرمایا جن و انسان کے علاوہ جو قریب اللہ کی جتنی مخلوق کی ہے اس کی چیخ و پکار کی آواز سنتی ہے. یہ چیخیں مار رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے. ادھر بس نہیں ہوتی، ادھر بھی بس نہیں ہوئی ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اللہ کا باغی بندہ ہے، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا ہے. ہتھوڑے بج رہے ہیں، یہ دنیا کے اندر اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا بے نمازی بندہ ہے. اللہ دوسرا عذاب اس کی قبر میں کون سا بھیج رہے ہیں؟ فرمایا 99 نعجہ، حیۃ سانپ کو کہا جاتا ہے اگر کوئی عربی جاننے والا ہے. میرے محبوب علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا علیہ السلام یہ سانپ کو تو حیۃ کہا جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا 70 سانپ ہو، ان 70 سانپوں کی زہر کو اکٹھا کیا جائے تو ایک تنیا بنتا ہے. وہ تنیا اس قبر کے اندر ایک کم 100 مقرر کر دیے جائیں گے. فرمایا اتنا سخت عذاب ہوگا، اتنا سخت عذاب ہوگا. فرمایا وہ ایک مرتبہ ڈسیں گے 70,000 سال اس کی درد نہیں جائے گی، 70,000 سال اس کی درد ہوتی رہے گی. اتنا سخت ڈسیں گے، اتنا سخت ڈنگ ماریں گے. محترم بھائیوں کس وجہ سے یہ دنیا کے اندر بے نماز ہے، دنیا کے اندر اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا ہے. آسمان سے آواز آتی ہے وَالْبِسُوهُ فِي النَّارِ وَافْتَحْ لَهُ أَبْوَابٌ. فرمایا اس کا لباس جہنم سے لے کے آیا جائے اور اس کی قبر سے ایک کھڑکی کو کھول دیا جائے، قیامت کی دیواروں تک اس بندے کو عذاب ہوتا رہے. محترم بھائیوں گزارشات جو چند ہیں اس گزارشات کے اندر میری آپ کے لیے جو گزارش ہے وہ یہ گزارش اہم ترین گزارش ہے. دنیا کی زندگی کے اندر برینڈ کرنے والوں، دنیا کے اندر پیسوں کا ہمہ رکھنے والوں، قبر کے اندر کفن کو کوئی جیب نہیں ہو گئی.
آج بندہ کہتا ہے ایک فیکٹری ہے دوسری بن جائے، دو ہے تیسری بن جائے، تین ہے چوتھی بن جائے، اللہ کے ساتھ تعلق بنا۔ آج نا ہمارے دل چھوٹے ہو گئے ہیں، اتنے چھوٹے دل ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جی نہیں چاہتا، مال بینک بیلنس جمع کرنے کا جی چاہتا ہے کہ دنیا میں محلے داری میں میرا نام ہو کہ فلاں شخص کے پاس بڑا پیسہ ہے۔ نہیں دوستو، یہ دنیا کے اندر تیرے جانے کے بعد تیرے پیسے کا ذکر نہیں ہونا، تیرے جانے کے بعد تیرے اخلاق کا ذکر ہونا ہے، تیرے جانے کے بعد تیری نمازوں کا ذکر ہونا ہے کہ نمازی بندہ تھا، اخلاق والا تھا، سچا تھا، جھوٹ نہیں تھا بولا کرتا، غلط محفلوں کے اندر نہیں تھا بیٹھا کرتا۔ لیکن آج میرے معاشرے کے لیے المیہ ہے، لمحہ فکریہ ہے، آج کے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے۔ آج کا نوجوان کوچے گلی بازار کے اندر تو نظر آتا ہے، پر اسلام کی خاطر، مسلمان کے لیے، رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے آج ایمان کی خاطر مسجد میں نظر نہیں آتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پہ کی ہے کہ ان کا مقصد پیسہ بنایا ہے، آخرت نہیں بنایا۔ محترم بھائیو، تو نے ایک دن چلے جانا ہے، اپنی اولاد کو اس قابل کر جانا کہ تیرے جانے کے بعد تیرا جنازہ پڑھ سکے، تیری جنازے کی دعائیں کر سکے۔ یہ نہ کہو کہ تو دنیا سے چلا جائے تیری اولاد کو جنازہ نہ آتا ہو، تو دنیا سے چلا جائے تیری اولاد کو مغفرت کی تیری دعائیں نہ آتی ہو، تو دنیا سے جا رہے تیری اولاد قبر پہ کھڑے ہونے کے تیار نہیں ہے، تیری اولاد اپنے والدین کے لیے کوئی پرواہ نہیں کرتی، کیونکہ تو نے اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کی ہے، تو نے اپنی اولاد کی دنیا والی تربیت کی ہے۔ محترم بھائیو، زندگی کے چند لمحے ہیں، 60-100 سال کی زندگی کے اندر اگر اللہ کو راضی کر لیا، دنیا بھی بن جائے گی، دنیا سنور جائے گی، قبر بھی سنور جائے گی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا خلاصہ یہ ہے، قبر فرمایا آخرت کی پہلی گھڑی ہے، آخرت کی پہلی گھڑی قبر ہے۔ اگر قبر میں نجات مل گئی آخرت آسان ہو جائے گی، اگر قبر کے اندر پریشانی آ گئی، مشکل آ گئی، پریشانی بڑھتی چلے جائے گی۔ صحابہ کرام جنت کی گارنٹیاں ہے تو ان کو قبر کی فکر ہوا کرتی تھی، لیکن آج نہ ہمارے پاس گارنٹی ہے نہ کوئی بات ہے، ہمیں وہ فکر نہیں لاحق ہے، ہمیں وہ فکر نظر نہیں آتی۔ محترم بھائیو، ہر خطبے کے اندر آپ کو ایک نصیحت میں ضرور کرتا ہوں، نماز نہ چھوڑا کرے۔ ان اولا یوم القیامتی، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب ہونا ہے نا مسلمان سے، ان اولا یوم القیامتی، فرمایا الصلاۃ، نماز کا حساب ہونا ہے، نماز کا حساب ہونا ہے۔ فإن صلحت صلحت اعمالہ، نماز ٹھیک نکلی دوسرے عمل ٹھیک ہو جائیں گے۔ محترم بھائیو، اپنی نمازوں کی سستی کمی کو دور کرے۔ اتنا بڑا محلہ ہے، اس محلے میں 4-6-10 بندے مسجد میں آتے ہیں، افسوس ہوتا ہے محترم بھائیو، نماز پڑھا کرے۔ یہ مسجد تمہارے حق میں بھی گواہی دے گی، تیرے خلاف بھی گواہی دے گی۔ اللہ اس کی قریب مسجد تھی، یہ مسجد میں نہیں تھا آتا، اذان سنتا تھا، 5 وقت کی اذان اس کے کانوں میں پڑتی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہوتی تھی، لیکن یہ جواب نہیں تھا دیا کرتا۔ آخری بات اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جنت و جہنم کی سیر کی ہے، جہنم کی سیر کر رہی ہے۔ ایک بندے کو دائیں بائیں جانب لٹایا گیا، اس کے سر پہ وزنی پتھر مارا جا رہا ہے، سر ذرہ ذرہ ہو گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ بدبخت بندہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جس کے کانوں میں 5 وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی تھی، کان اور سر بھاری کر کے بیٹھ جاتا تھا، مسجد میں نہیں تھا آیا کرتا، یہ قبر میں آیا ہے، قیامت کی دیواروں تک اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ نماز نہیں پڑھتا، اذان سن کے مسجد میں نہیں آتا۔ محترم بھائیو، خدا را گزارش ہے، خدا را گزارش ہے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر لو، ابھی بھی وقت ہے، اپنی اصلاح کر لو، آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں کے اندر ہمیں
قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم اس قابل نہیں ہے حساب و کتاب کے، اللہ صحیح معنوں کے اندر ہمیں بغیر حساب و کتاب کی جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے مسجد کے نمازی ہیں جتنے بھی، جن کے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے، جدھر جدھر لیٹے ہیں، اللہ سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اللہ سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ وما توفیق اللہ۔